میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے تو شادی کے نام سے ہی نفرت تھی، کیونکہ ایک لڑکی نے مجھے روتے ہوئے بد دعا دی تھی کہ تیری بیٹی مجھ جیسی پیدا ہوگی جو ہر رات آوارہ لڑکوں کے ساتھ گناہ کرے گی اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ دراصل میں نے اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اور مرتے وقت اس لڑکی کے یہ آخری الفاظ تھے جو آج تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اچانک ایک دن مجھے ایک پولیس والے کی کال آئی کہ جلدی سے ہسپتال پہنچو، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ آپ نے غلط نمبر پر کال کی ہے، میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ پولیس والے نے مجھے دھمکی دی کہ تم آتے ہو یا پھر ہم تمہیں آ کر کسی اور طریقے سے لے جائیں۔ پولیس والے کی بات سن کر میں ڈر گیا اور اسی وقت بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچ گیا، مگر جیسے ہی میں نے اس بچی اور اس کی ماں کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ تو میرا نام یونس ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ صرف میرے ماں باپ بلکہ پورا خاندان میرے صدقے وارث جاتا تھا، کیونکہ میرے تایا اور تائی تو اپنی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے اور نہ کوئی چچا اور پھپھو تھے۔ واحد ایک میرے بابا ہی میرے دادا کے اکلوتے وارث تھے اور ان کی شادی کے 4 برس بعد میں منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ ہم لوگ جدی پشتی امیر تھے، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، پیسے کے حوالے سے کبھی کوئی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اس لیے میری پرورش نہایت ناز و نم سے ہوئی۔ میری کبھی کسی خواہش کو رد نہیں کیا گیا تھا، ہر چیز مانگنے سے پہلے ہی مجھے دے دی گئی تھی اور اسی وجہ سے میں بے حد ضدی ہو گیا تھا۔ پڑھائی میں میرے نمبر ہمیشہ کم آتے تھے، مگر گھر والے کہتے تھے کہ اس نے زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، بڑے ہو کر خاندانی بزنس کو ہی سنبھالنا ہے۔ میرے دادا کا الگ بزنس تھا اور ابو کا الگ، اس لحاظ سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں ساری زندگی بھی عیش کرتا رہتا، تب بھی یہ دولت کم ہونے والی نہیں تھی۔ یونیورسٹی جا کر تو میں نے زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا شروع کر دیا تھا۔ میرے آس پاس ہر وقت دوستوں کا ہجوم رہتا تھا، پھر لڑکیوں نے بھی میرے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ میری نئی اور مہنگی کار اور پیسے دیکھ کر بہت سی لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھیں۔ مجھے لڑکیوں سے جھجک محسوس ہوتی تھی، مگر پھر دوستوں کے کہنے پر میں نے لڑکیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ میری لڑکیوں سے دوستی ایک حد تک ہی تھی، میں نے کبھی اس حد سے آگے کبھی کسی لڑکی کو نہیں جانے دیا تھا۔ 2 4 محبت بھرے جملے بول لیے اور بس۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکیاں تمہاری جھولی میں گرنے کو تیار رہتی ہیں اور تم پارسا بنے رہتے ہو۔ میں جتنا بھی بگڑا ہوا تھا، مگر مجھے عورت کی عزت کرنا آتی تھی۔ مجھ میں لاکھ برائیاں سہی، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو عورت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہی دنوں میں نے اپنے دوست منور کے کہنے پر غور کیا کہ ایک لڑکی مجھے روز دور دور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھی تھی اور شاید مجھے پسند کرتی تھی، اس کی نظروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا۔ منور مجھے اس سے بات کرنے پر اکساتا۔ آہستہ آہستہ میری اس لڑکی سے بات چیت ہونے لگی۔ اس لڑکی کا نام فردوس تھا، وہ مجھے عام لڑکیوں سے بہت مختلف لگتی تھی۔ اسے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ باقی لڑکیوں کی طرح لالچی نہیں تھی اور اسی بات نے مجھے اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اکثر اسے ہوٹل وغیرہ میں کھانے کے لیے بلاتا، مگر وہ نہ آتی، بلکہ وہ کہتی کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح باہر گھوم پھر کر اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ ہم یونیورسٹی میں مل لیتے ہیں، بس یہی کافی ہے، تعلیم پوری ہونے کے بعد میں شادی کر لوں گی۔ فردوس ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، میں بس اب یہی چاہتا تھا کہ میری تعلیم جلد از جلد مکمل ہو تاکہ میں فردوس کے گھر رشتہ بھیج سکوں۔ انہی دنوں امی ابو مجھ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں امی کی بھانجی سے شادی کر لوں۔ وہ مجھ پر اپنی مرضی تو مسلط نہیں کر سکتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ اس میں میری ہی غلطی ہے۔ بچپن سے ہماری منگنی طے تھی اور میں بھی اسے اپنا جیون ساتھی سمجھنے لگا تھا۔ تب تک میری زندگی میں فردوس نہیں آئی تھی، اب شادی کے لیے منع کرتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں دوستوں کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے پر بات کرتا رہتا۔ دوستوں نے تو مشورہ دیا تھا کہ میں فردوس سے بھاگ کر شادی کر لوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے تو میرے والدین کی بدنامی ہو جانی تھی۔
دن یوں ہی گزرتے گئے اور پھر ایک دن میرے دوست منور نے بتایا کہ فردوس کی سالگرہ ہے اور تجھے خبر ہی نہیں۔ اصل میں فردوس اس کی دور کی رشتہ دار بھی تھی، اس لیے اسے فردوس کی ہر خبر معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ اس نے مجھے سارا پلان سمجھایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے فردوس کے لیے اپنے ایک دوست کے بنگلے پر بڑی شاندار سالگرہ کا انتظام کیا۔ میرے سب دوست بھی مدعو تھے، وہ سب بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ڈرنک بھی کرتے تھے۔ میں ڈرنک نہیں کرتا تھا، مگر اس موقع پر انہوں نے زبردستی تھوڑی سی مجھے بھی پلا دی۔ مجھے تو وہ حرام شراب پی کر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ میں زبردستی فردوس کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد ہوش آیا تو دیکھا کہ صبح کے 5 بج رہے تھے اور فردوس رو رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور رو کیوں رہی تھی؟ مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ چلانے لگی کہ تم نے میری عزت لوٹ کر میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا دھماکہ، میں تو سن کر حیران رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس کے ساتھ کیسے غلط کر دیا؟ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں اتنا کیسے گر سکتا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت پامال کر دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ تو روئے جا رہی تھی، بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا تھا۔ پھر میں کئی دن اسی پریشانی میں ڈسٹرب رہا اور یونیورسٹی نہ جا سکا۔ پھر ایک دن میں گیا تو معلوم ہوا کہ فردوس بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ میں نے اس سے رابطے کی بہت کوشش کی مگر اس کا نمبر بھی بند تھا۔ پھر ایک دن اس کی دوست نے بتایا کہ فردوس مر گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ سب حیران تھے کہ ایک اچھی خاصی لڑکی نے خودکشی کیوں کر لی، مگر میں جانتا تھا اس نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی تھی۔ میرے تو ہوش و حواس فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ اس میں سراسر میرا قصور تھا، میں ہی اس کی موت کا اصل ذمہ دار تھا۔ مجھ پر احساس جرم اس قدر طاری ہو گیا کہ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں ڈپریشن کا مریض بنتا جا رہا تھا۔ مجھے خواب میں روزانہ فردوس دکھائی دینے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ دیکھنا اللہ تمہیں بھی بیٹی دے گا اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ میں چیخنے چلانے لگ جاتا، لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ میری اسی حالت کو دیکھ کر میری منگیتر کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ 2 مہینے بعد میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہوئی، لیکن میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہو، کہیں میری سزا اسے مل گئی تو۔ یہی سوچ کر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہی دنوں میں اپنا شہر چھوڑ کر مری آ گیا اور وہاں دادا کا بزنس سنبھالنے لگا۔ پھر دوست والے واقعے کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور میں اب بھی پچھتاتا تھا کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیا تھا۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا۔ میرا سوائے اپنے گھر والوں کے کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اس قدر بدل چکا تھا کہ اب نظر اٹھا کر بھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا تھا۔ پھر دوست اب بھی کبھی کبھار میرے خواب میں آتی تھی، مگر اب میں پہلے کی طرح چیختا نہیں تھا، بلکہ آنکھ کھلتے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تھا۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا تھا کہ میں نے کیسے اتنا بڑا گناہ کر دیا اور اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ میں یوں ہی زندگی گزارنے لگا۔ اماں اور ابا اکثر مجھے شادی کا کہتے، مگر میں انکار کر دیتا۔ اتنا شکر تھا کہ میرے قریبی دوستوں میں سے بھی کسی کو میری حقیقت کا علم نہیں تھا، ورنہ سب کے سامنے میری کیا عزت رہ جاتی۔ ایک دن مری کے مال روڈ پر میں کسی کام سے گیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت رش تھا۔ کچھ لڑکیوں کا گروپ میرے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرا تو جانے کیوں مجھے فردوس کی آواز کا گمان ہوا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی مجھے فردوس جیسی لگی تھی۔ میں نے بے اختیار سے اسے آواز دی، پھر میں بھاگتا ہوا اس جانب گیا۔ وہ لڑکیاں کافی آگے نکل گئی تھیں۔ میں بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا، مگر جب ان کو غور سے دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا لگا کہ ان میں سے کوئی فردوس نہیں تھی۔ میں نے اپنی بے وقوفی پر خود کو ڈانٹا کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ابھی میری زندگی میں بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک کال آئی۔ میں نے دیکھا کہ نمبر انجان تھا۔
تو کال پک نہ کی، مگر مسلسل بجتی بیل سے تنگ آ کر میں نے کال پک کی تو دوسری جانب سے ایک آدمی تھا جس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک پولیس والا ہے، اور پھر اس نے بتایا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں جلدی ہسپتال پہنچوں۔ وہ کہنے لگا جلدی سے سب کام چھوڑو اور ہسپتال پہنچو۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ آپ نے غلط نمبر ملایا ہے، میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ تب وہ پولیس والا ذرا غصے میں بولا کہ میں نے درست نمبر پر ہی کال کی ہے، بچے کی ماں نے خود یہ نمبر دیا ہے اور کہا ہے کہ رابطہ کر کے اطلاع دے دو۔ میں نے تحمل سے کہا جناب میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، پھر میری بیٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کا نام یونس ہے نا؟ والد کا نام امتیاز علی اور والدہ کا نام نوشین ہے، لاہور کے رہنے والے ہیں اور آج کل مری میں ہیں۔ میں تو اپنے بارے میں اتنی درست معلومات سن کر ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو معلومات تو ٹھیک ہیں، لیکن پھر اس پولیس والے نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ جلدی سے آ کر اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ اور پھر اس نے مجھے ہسپتال کا ایڈریس بتا کر فون بند کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، مگر پھر تجسس کے پیش نظر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور ہسپتال کی جانب چل دیا۔ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ میری بیٹی کہاں سے آ گئی اور کس نے اس پولیس والے کو میرے بارے میں اتنی معلومات دی تھی۔ میں بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچا تو نرس نے کمرے کے دروازے پر ہی بچی میری گود میں تھما دی۔ اس کے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا۔ جب میں نے اسے بتایا میں ہی یونس ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اس حالت میں آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آپ کی بیوی کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اتنی بات کہہ کر آگے چل دیا۔ میں بچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو کہیں سے بھی دیکھنے میں میری بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی پل میری نظر بیڈ پر لیٹی لڑکی پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فردوس تھی۔ میں نے بار بار پلکیں جھپکائیں کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں، مگر وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا فردوس تم زندہ ہو؟ تب وہ کہنے لگی ہاں، تم تو بڑا خوش ہوئے ہوگے یہ سوچ کر کہ میرا گناہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکا، لیکن اس گناہ کی نشانی پھر بھی دنیا میں آ گئی ہے۔ یہ بچی تمہاری بیٹی ہے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے یہاں بھجوا دیا اور مشہور کر دیا کہ فردوس مر گئی ہے، کیونکہ میرے غریب ماں باپ عزت بچانے کے لیے یہی کر سکتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ فردوس کہنے لگی یہ پولیس والا میرا کزن ہے، اسے میرے تمام حالات کا علم ہو گیا تھا، اس نے ہی تمہیں فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ میں تو تمہیں کال بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی دیر میں وہ پولیس والا کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ تمہاری بیٹی ہے، اسے لے جاؤ۔ میں تو یہ سنتے ہی بکھلا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں اس بچی کو نہیں رکھ سکتا۔ تب وہ پولیس والا کہنے لگا تو پھر تم فردوس سے شادی کر لو اور اپنی بیٹی کو اپنا نام دو تاکہ تمہارا گناہ چھپ سکے، ورنہ تم نے گناہ کے ساتھ ساتھ ایک جرم بھی کیا ہے، اور اگر فردوس چاہے تو تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری حقیقت ساری دنیا کو بتا دوں گا، سب کے سامنے تمہارا ماضی لے آؤں گا۔ پھر وہ پولیس والا مجھے کہنے لگا دیکھو میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، بس تم فردوس سے شادی کر لو۔ میں تو پہلے ہی احساس جرم میں مبتلا تھا، اس کی باتیں سن کر مزید ڈر گیا تھا۔ مری میں میری بہت اچھی عزت بن گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی والدین کو بتائے بغیر میں کیسے شادی کر لوں؟ تب وہ بولا تمہیں کل ہی فردوس سے نکاح کرنا ہوگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور فردوس دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے فردوس کو دیکھا تو وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ میرے پاس معافی کا آخری حل یہی تھا۔ میں نے سوچا کہ امی ابا کو بات میں بتا دوں گا، اگر ابھی ان کے سامنے بیوی اور بچے کو لے کر گیا تو جانے کیا حال ہو۔ نکاح کے وقت حق مہر کی بات آئی تو پھر سے فردوس کا کزن بولا کہ 10 تولے سونا اور اپنا مری والا گھر لکھ دو تاکہ فردوس کا پلہ بھاری ہو جائے۔ ویسے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا تھا، کیونکہ ایک ہی دن میں اس کے ماں باپ بھی آ چکے تھے
اور انہوں نے میرا بالکل دامادوں والا استقبال کیا تھا۔ میری طرف سے میرے دفتر کے 2-4 لوگ آئے تھے۔ نکاح کے وقت میرے آفس کے ایک آدمی نے کہا کہ یار ابھی بھی سوچ لے، عجیب لوگ لگ رہے ہیں، لالچی بہت ہیں۔ میں اب اسے کیا بتاتا کہ یہ لالچ نہیں تھا، ان لوگوں کو اپنی بیٹی کا تحفظ چاہیے تھا، میں جو ان کی عزت کے ساتھ کر چکا تھا، اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ان کی ہر بات پر آمین کہتا گیا۔ میں تو اس بات پر بھی شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد گھر والوں نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ نکاح ہوا اور پھر دوست رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ جانے کیوں وہ مجھے خوش نہ لگی۔ ہماری بیٹی ابھی ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ پھر دوست سے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی کہ بیٹی بھی آ جائے گی کچھ دنوں تک۔ مجھے اس کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مائیں تو اپنے بچوں کو لے کر بہت ٹینشن لیتی ہیں۔ پھر دوست شادی کے 2 دن بعد ہی کہنے لگی کہ میرا حق مہر مجھے دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو تسلی کروا سکوں۔ میں نے کچھ دنوں تک اسی گھر کے کاغذ اور 10 تولہ سونا اسے دے دیا۔ یوں ہی 2 دن اور گزر گئے تو میں نے کہا کہ اب تو اپنی بیٹی کو لے آتے ہیں۔ اچانک سے وہ غصہ ہو گئی، کہنے لگی رہنے دو اسے وہیں، مجھے نہیں لانا اسے اپنے پاس، مجھے تو تم سے شادی بھی نہیں کرنی تھی، تم ایک بہت برے انسان ہو۔ اس کی بات پر مجھے پھر سے میرا گناہ یاد آ گیا۔ میں نے جتنا غلط اس کے ساتھ کیا تھا، اسے مجھ سے نفرت ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ہماری بیٹی کیوں نہیں لا رہی تھی۔ ایک دن میں خود اس کے کزن کے گھر جا کر اپنی بیٹی کو لے آیا تھا، مگر یہ سب دیکھ کر پھر دوست کا منہ بن گیا تھا۔ وہ بچے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آئے دن بس اس کا ایک ہی تقاضا ہوتا تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملواؤ، یہاں سے لے کر جاؤ، مگر اتنی جلدی میں یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ پھر دوست کا نہیں تھا بلکہ اس بچی کا تھا۔ بچی کا میں کیا جواب دیتا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم انہیں اپنی بیٹی کا بتائیں گے ہی نہیں، بیٹی کو یہی چھوڑ جاتے ہیں۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اب وہ پہلے جیسی فردوس لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کی حرکتیں عجیب لگتی تھیں۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے میکے یعنی اپنے پولیس والے کزن کے گھر گزارتی تھی۔ ایک دن میں اسے لینے گیا تو اس کو اور اس کے کزن کو اپنے بارے میں بات کرتے سنا۔ اس کا کزن اسے کہہ رہا تھا کہ تیرا شوہر اتنا امیر ہے، بس تو اسے مٹھی میں رکھ۔ پھر دوست اس کو جواب دینے ہی لگی تھی کہ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ میں نے بھی ظاہر کیا کہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ بچے کو وہ پھر سے وہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، مگر میں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے کاغذ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ گھر کے کاغذات ادھر نہیں ہیں۔ میں نے پھر دوست سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی میں نے اپنے لاکر میں سنبھال کر رکھے ہیں، کاغذ بھی زیور بھی۔ مجھے شک ہوا تو اگلے دن اس کی غیر موجودگی میں نے دیکھا تو اس کا لاکر خالی تھا۔ پہلے سوچا کہ اس سے پوچھوں، مگر پھر چپ کر گیا۔ میں ہرگز کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس دن میں پھر دوست کو بتا کر گیا تھا کہ میں بس کام سے لیٹ آؤں گا، لیکن میٹنگ کینسل ہو گئی تو جلدی آ گیا۔ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ پلیز اپنی بچی آ کر لے جاؤ، مجھ سے نہیں پالی جاتی، کب تک میں اس کی خدمت میں لگی رہوں گی۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسی بچی کی وجہ سے تو ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے جو کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، یونس سے شادی کا کہا وہ کر لی، سونا بھی تم لوگوں کو دلا دیا، گھر کے کاغذات بھی دے دیے، اب اور کیا کروں؟ تم لوگوں کا لالچ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا، وہ سبھی تو تم لوگوں کا پلان تھا۔ اتنا سب سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا، میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ اتنا بڑا دھوکا، میں آج تک اس گناہ کو پچھتا رہا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر فردوس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ اس کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی کہ میں نے کہا کہ بس کچھ مت کہنا، میں نے سب سن لیا ہے، تم نے مجھے بہت دکھ دیا، حالانکہ میں نے سچے دل سے تم سے محبت کی تھی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ ایک ہی مہینے میں اپنی اصلیت دکھا دی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پھر دوست رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، مگر میں نے اسے نکال دیا۔ 2 دن بعد ایک خط مجھے وصول ہوا جو پھر دوست نے بھیجا تھا۔ اس نے لکھا تھا میں جانتی ہوں
کہ آپ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگے ہیں، مگر کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ یہ سارا کھیل یونیورسٹی کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ آپ کے دوستوں میں سے ایک لڑکا منور بھی تھا، وہ میرا منگیتر تھا اور ہم شروع سے ہی ایک گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ ہم لوگ اتنے امیر نہیں تھے، مگر منور نے ہمیشہ خود کو امیر ظاہر کیا۔ اسی نے مجھے آپ کو پھنسانے کے لیے کہا تھا تاکہ میں آپ سے شادی کر لوں اور ساری دولت اپنے نام کروا کر خلا لے لوں، مگر میں آپ کو دل سے پسند کرنے لگی تھی۔ جب آپ کی شادی کی بات آپ کی کزن سے چل رہی تھی تو اس کو لگا کہ ہمارا پلان فیل ہو جائے گا، اس لیے اس نے آپ کو میری سالگرہ منانے کا پلان دیا اور وہیں جان بوجھ کر وہ شراب آپ کو پلا دی جس سے آپ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ صبح میں کمرے میں گئی اور وہاں جا کر پلان کے مطابق رونے لگی کہ میرے ساتھ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ اس سارے پلان میں ہم دونوں کے گھر والے بھی شامل تھے، حالانکہ میں اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والے چاہتے تھے میڈیا کے سامنے جاؤں اور اپنے آپ کی عزت کا تماشا بناؤں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں وہاں سے بھاگ کر اسلام آباد اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی آئی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یونیورسٹی میں کہہ دینا کہ میں مر گئی ہوں۔ منور نے سب کو جھوٹ بول دیا کہ فردوس نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے، میرے ماں باپ کہنے لگے کہ واپس آ جاؤ، اب ہم تم سے کچھ نہیں کہتے، مگر یہاں میری جاب لگ گئی تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا، مگر مجھے پتا تھا کہ ایک بار پھر وہ اتنا بڑا پلان بنا رہے ہیں۔ انہوں نے میری خودکشی کی خبر جان بوجھ کر آپ کو دی تاکہ آپ کو گرفت میں مبتلا کیا جا سکے، تاکہ دوبارہ آپ کے سامنے جب مجھے لایا جائے اس طرح آپ کو گھیر لیا کہ آپ کے پاس میرے ساتھ شادی کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دراصل میری بہن حاملہ تھی، جس دن اس کا بچہ ہوا اسی دن مجھے مجبور کیا گیا کہ میں ناٹک کروں کہ یہ بچی میری ہے، ہر صورت آپ سے شادی کروں، کیونکہ وہ مری میں آپ کو دیکھ چکے تھے اور تب سے پلان بنا رہے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری بہن کا شوہر جو پولیس والا بن کر آپ کو ملا تھا وہ میری بہن کو طلاق دے دیتا، وہ بھی اس پلان میں شامل تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بہت مجبور تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے آ کر لے جائیں، ورنہ یہ کسی اور امیرزادے کو پھنسانے اور اس کی دولت ہتھیانے کے لیے مجھے استعمال کریں گے، مجھے بچا لیں اور آ کر لے جائیں۔ میں وہ خط پڑھ کر بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے فضول میں اس بیچاری پر شک کیا۔ میں اسی وقت فردوس کو جا کر لے آیا اور اس کے گھر والوں کو اچھے سے سمجھا دیا کہ فردوس سے آج کے بعد ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی اور ابو کو فون کیا اور کہا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں تو میں نے یہاں پر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، آپ کی اجازت نہیں لی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر ولیمہ گھر آ کر ہی کروں گا۔ اگلے دن میں اور فردوس اپنے شہر واپس چلے گئے۔ امی ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ میں نے شادی تو کی ہے، چاہے جیسے بھی حالات میں کی تھی۔ انہوں نے فردوس کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میں نے فردوس کو کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں سے چاہو تو ملنے چلی جانا، مگر یہاں کوئی نہ آئے۔ فردوس بھی انہیں بھول کر میرے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی، اور آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔